بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اتنے بڑے دانشوروں میں، اتنا اچھا بولنے والوں میں آج کھڑی ہو کے بول رہی ہوں، اور وہ بھی شیخ ایاز پہ۔ لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں شکریہ بھی ادا کر سکوں اور میں انصاف بھی کر سکوں شیخ ایاز صاحب کے ساتھ۔ کیا خوبصورت ڈاکٹر مری نے بولا ہے، اور جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب نے، تو میں تو کھوس ہی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے کان بند ہیں، مگر میری آواز بند نہیں ہے۔ اور کان بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زور لگا کے سن پا رہے ہیں اور بولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی ہی آواز جب پلٹتی ہے تو آپ کو زیادہ مؤثر طریقے سے سنائی بھی دیتی ہے۔ تو مجھے یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ میری آواز پلٹ کے میرے پاس آ رہی ہے۔ یہاں جتنے شوق سے لوگ اور خاص کر کے نوجوان بیٹھے ہیں، یقین مانیے میرے لیے یہ ایک بہت بڑے اچنبے والی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایاز میلو میں یا شیخ ایاز کے میلے میں نوجوان آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ ایاز کو سمجھتے ہیں، وہ شیخ ایاز کو سنتے ہیں، اور شیخ ایاز کے کہے پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہاں پہ آ رہی تھی، اور بلکہ میں شیخ ایاز سے میرا تعارف نہیں تھا، اور اس تعارف کی جو سبب بنی وہ عرفانہ ملا صاحبہ بنی، اور وہ ایسے بنی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو آنا ہے۔ میرا خیال ہے پچھلے برس کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ کس کے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی شیخ ایاز ہیں، ہمارے بڑے شاعر ہیں۔ تو نام سنا تھا لیکن پڑھا نہیں تھا۔ پھر پڑھنے کی بھی کوشش کی ان کو، تو اردو میں ایک دو کلام ان کے جو ہے وہ میری نظر سے گزرے۔ تو یوں میں نے شیخ ایاز کو کھوجا اور تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو ہم سوچتے ہیں وہ کہتے تھے، وہ جو ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لکھ بیٹھے ہیں، وہ جو ہم مزاحمت کی بات کرتے ہیں وہ مزاحمت کا استعارہ تھے، اور اس استعارے نے ہمیں بھی زبان دی۔ گو کہ ہم ان سے واقف نہیں تھے، لیکن ہم جیسے بہت سے نوجوان ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو شیخ ایاز جو ہیں، ان کی شاعری کے اندر ہمیں کبھی صوفی نظر آتا ہے، کبھی نغمہ ساز نظر آتا ہے، کبھی شاعر تو تھے ہی وہ نثر بھی، کبھی ہمیں بلے شاہ نظر آتا ہے، کبھی ہمیں رودکی اور فردوسی نظر آتا ہے، کبھی ہمیں شیخ فرید نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں مطلب ہمیں ہر طرح کی زبان، لہجہ، لفظ شیخ ایاز کے اندر نظر آتا ہے۔ اور ابھی میں سن رہی تھی کہ وہ لکھتے تھے، وہ شاعری، دوہا، غزل، نظم، اردو، فارسی، سندھی، تمام زبانیں، تمام اسلوب انہوں نے لکھے، نثر لکھی، بھگت سنگھ لکھا، پتہ نہیں کہاں کہاں، فیض کو، غالب کو، کہاں کہاں سے، ہر طرح کا علم، ہر طرح کا اسلوب، ہر طرح کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، ہر ترکیب استعمال کی، کیونکہ میرے نزدیک وہ قلم کے وہ مزدور تھے کہ جنہوں نے اظہار کا ہر طریقہ استعمال کیا لوگوں کو مزاحمت سکھانے کے لیے، مزاحمت بتانے کے لیے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کسی شاعر کے لیے، کسی ادیب کے لیے، کسی نثر نگار کے لیے، کہ وہ زندہ نہ رہے مگر اپنے لفظوں میں اپنی زندگی پائے، اس کی آواز نہ رہے مگر اس کی آواز زندہ رہے، اس کے الفاظ مر جائیں، وہ مر جائے مگر اس کے الفاظ زندہ رہیں، اس کی کہی ہوئی ہر بات زندہ رہے، اس کا ہر نشان زندہ رہے۔ اور شیخ ایاز کے لفظوں میں وہ تمام زندگی ہے جو کہ ان کی موت کے بعد بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ مثلاً میں ان کی شاعری پڑھ رہی تھی، اور میرا ان سے جب میں نے ان کا پڑھنا شروع کیا کہ ان کا تعارف، تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ان کی نظر آئی، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشے نیک و بد کتنے کوتا قدم سر میں بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوب ہی جائیں گے۔
اور کیا زبردست بات ہے کہ کتنا حوصلہ ہے، کتنی امید ہے. اور یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر سندھ کی شناخت کو، اور میں سندھ کو پاکستان سے الگ نہیں کرتی کیونکہ سندھ اور ہند میں سندھ پاکستان ہے، تو سندھ کی شناخت کو جب مٹانے کی کوشش کی گئی، ون یونٹ بنانے کی کوشش کی گئی، تو شیخ ایاز کی مزاحمتی شاعری نے، لکھے نے اس ایک مزاحمت کو استعارہ بنا کے یہ پہچان سندھ کو دی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سندھ کے پاس امر ہو گئی ہے. اور سندھ اس شناخت کو چاہے بھی کبھی بھی نہیں کرے گا، لیکن چاہے بھی تو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا. اور وہ مزاحمت جو کہ ایوبی دور، وہ ضیاء الحق کے مارشل لاء، وہ استبدادی قوتوں، وہ جبر، وہ ظلم، اس سب کے خلاف جو آواز تھی وہ شیخ ایاز کی اس آواز میں تھی جس میں وہ ہر اپنے قلم کو مستقل استعمال کر رہے تھے اور قلم کی مزدوری کا حق ادا کر رہے تھے. کتنا مشکل ہوتا ہے حرمت لفظ کو برقرار رکھنا، حرمت لفظ پہ ٹکے رہنا، حرمت لفظ کو کہنا. یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، لیکن جب کوئی لفظ نکلتا ہے تو یقین کیجئے روح تک پکارتی ہے. وہ روح پکارتی ہے تو وہ لفظ بن کے باہر آتی ہے. اور شیخ ایاز نے وہ سب کہا ہے. حرمت لفظ کی جتنی پاسداری ہمیں شیخ ایاز کے پاس نظر آتی ہے، کہیں اور نظر نہیں آتی. تو میری ایک درخواست یہ ہے کہ مجھ جیسے بہت سے لا علم، میں تو جہالت کا لفظ بھی استعمال کروں گی، جاہل لوگ ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری شاعری کا اور افکار کا پتہ نہیں ہے. اور میرے پاس تو یہ ایک دو کتابیں ہی ہیں. میرا نیل کنٹھ والی کتاب میں نے پڑھی تھی پہلے، اور بھی یہ بوئے گل نالۂ دل، یا پھر فہمیدہ ریاض صاحبہ نے جو لکھا، ترجمہ کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ پنجاب میں، چونکہ میں پنجاب سے ہوں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی کم آئیگی کا احساس رہتا ہے. ہم نے اپنی زبان کو بھی آنرشپ نہیں دی، اور شاید ثقافت کو بھی اتنی آنرشپ نہیں دی ہم نے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ مجھے بھی بتایا نور آپا نے کہ پنجابی میں احمد سلیم صاحب نے لکھا ہے، اس میں بھی، اور اردو میں جو کام ہے، خود اپنی شاعری شیخ ایاز کی، اور اس کے علاوہ جو ترجمہ ہے وہ اس کے اوپر اسلام آباد کے اندر بھی ایاز میلو جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ شیخ ایاز، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، شیخ ایاز صرف آپ کے نہیں ہیں، وہ سندھ کے ہیں، اور سندھ پاکستان ہے، تو وہ ہمارے بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں. لہٰذا ان کو ہمیں بھی آن کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس بھی ان کو آنا چاہیے، تاکہ مزاحمت جو ہے وہ جدوجہد آج بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی سچ کہنے کی آزادی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی حق کہنے کی آزادی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی استبداد اور جبر ختم ہو گیا؟ کیا آج بھی تفریق اور تقسیم نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. اور اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے الفاظ چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، اور وہ حوصلہ ہمیں شیخ ایاز جیسے شاعر، ادیب، نثر نگار ہی فراہم کر سکتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ اسی طرح سے شیخ ایاز کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور پھیلاتے رہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.